زینت اسٹیج علماء اہل سنت، اس کی آواز وہ بڑھا دیجیے، بالخصوص صدر اجلاس پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری رئیس احمد صاحب اللہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب صاحب اللہ، وہی آفتاب ہے ملت کے نوجوان اسلامی سپاہیوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی سال کے بعد آپ کے دیار محبت میں آنے کا اتفاق ہوا۔ آج مجھے یہاں آنے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ شاندار مجمع، جاندار مجمع اور سننے کا انداز بہت اچھا ہے۔ ووٹوں سے بھی نواز رہے ہیں آپ لوگ، ووٹوں سے بھی نواز رہے ہیں اور ضرورت کے مطابق نوٹوں سے بھی نواز رہے ہیں۔ بہت اچھا سننا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی بھائیوں کے سر پر رہنا ہے، اگر ان کی جیب میں ٹوپی ہو تو ٹوپی رکھ لیں، رومال ہو تو رومال رکھ لیں، اور آگے کو اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جب بھی جلسے میں آیا کریں تو سر کا انتظام کر کے لایا کریں۔ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں؟ زور سے کہیے آمین۔ مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ وعدہ لیا ہے نہ کبھی جام لیا ہے، جب حق سے بہاغم تو تیرا نام لیا ہے۔ فرید نگر کے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی 11ویں پاری کی آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرنے سے پیشتر میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد علی مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ دراصل آپ حضرات کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے کہ آپ کون سے انداز سے سننا چاہتے ہیں، بول کر کے سنتے ہیں یا خاموش رہ کر کے سنتے ہیں۔ میں 10-15 منٹ بول لوں گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ لوں گا کہ آپ کون سے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے۔ ہمارے مولانا سرفراز عالم صاحب قبلہ بار بار آپ سے سبحان اللہ کے لیے بھی کہلوا رہے تھے اور نقیب اجلاس نعرے کے لیے بھی بہت زور دے رہے تھے، لیکن میں زیادہ زور نہیں دوں گا، آپ کی اپنی مرضی ہے اور مجھے اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے، فیصلہ آپ کرتے رہیے، سنانا مجھے ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ زیادہ کسی کے کہنے پر بولیں گے تو یہ کسی کے حکم کی تعمیل ہوگی، اور اگر آپ اپنے شوق سے بولیں گے تو پھر یہ آپ کے عشق کی دلیل ہوگی۔ اب دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں، پیارے مجھے اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ ویسے بھی مفتی ایوب صاحب قبلہ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو کہ میں زیادہ نہیں بلواتا، کچھ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے خود کم بولنا، دوسروں کو زیادہ بلوانا، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ خود ہی زیادہ بولوں، اس لیے کہ ہم آئے ہی آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، ہم آپ لوگوں کو سنانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کس انداز سے سنیں گے، بیان سے قبل طریقہ اہل سنت کے مطابق اور اپنی عادت کے موافق میں بھی تو شعر پڑھ دوں، یہ سوچ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ سرکار کے مدح خانوں میں اپنا بھی نام آ جائے۔ تو کیا پروگرام ہے، کیا پڑھ دیے جائیں؟ اچھا یہ بھی مطلب مشورہ کر کے جواب دیں گے آپ لوگ، ہے کیا پروگرام ہے کہ پڑھ دیے جائیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے ماشاءاللہ۔ ابھی برادر گرامی مولانا سرفراز احمد صاحب قبلہ بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے، دل باغ باغ ہو گیا۔ میں صرف 2 شعر پڑھوں گا، اسی میں آپ کا جائزہ بھی لے لوں گا کہ کس کس کے نیٹ ورک حاضر ہے۔ پہلا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، بچل کر بولے ذرا زور سے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو نہ اے دنیا والو، میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کچھ لکھا ہے؟ اب تو لکھا نہیں، نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ عقیدہ بول رہی ہے کہ مجھ سے پوچھو نہ اے دنیا والو، میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے، میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے۔ مجھ سے پوچھو نہ اے دنیا والو، میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے، اور شہر طیبہ کی میٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے، شہر طیبہ کی میٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو میں شعر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر میں یہ امید رکھوں گا کہ مجمع سے نعرہ لگے گا انشاءاللہ، یہ میں امید رکھوں گا۔ ایڈوانس میں بولے سبحان اللہ۔ کہ مجھ سے پوچھا جو ایک دن کسی نے، ارے ہند میں کوئی احسان ہے بھی، مجھ سے پوچھا جو ایک دل کسی نے، ارے ہند میں کوئی احسان ہے بھی،
میں نے کاغذ قلم لے کے فوراً نام احمد رضا لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ اب ذہن حاضر کریں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ یہ ان کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ یہ ان کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ مسکراتے رہیں گے، بولتے رہیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، اس لیے کہ آپ بولیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ اور آپ کبھی کبھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ذاکر یہ لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں یا بھوک ہڑتال میں بٹھا دیے گئے، کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا مچل کر کے بولیے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کا 11واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے پھر تمہیں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تمہارے سچوں کو دیکھا جائے گا۔ حضرات کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اس قرآن پاک کے اندر، جس قرآن پاک کے بارے میں کسی عاشق رسول نے کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، ارے بدلے کا زمانہ لاکھوں مگر قرآن بدلا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، فرید نگر کے غیور مسلمانوں، آج آپ نے اسلام جی کو دعوت دے کر کے بلایا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے دل کی آواز آپ کے دل پر اتاری جائے۔ عزیزان گرامی، اب ہم نے یہ سوال جب قرآن پاک کی بار رہنے کیا، یہ قرآن پاک کون ہے سچے جن کے ہم دامنوں سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم تو جس سے ملاقات کرتے ہیں وہی اپنے آپ کو سچا بتاتا نظر آ رہا ہے۔ نماز قائم کی نہیں مگر پوچھو کون ہو، کہے گا ایک نمبر کا سچا میں ہوں، صبح سے شام ہو جاتی ہے جھوٹ بولتے بولتے، پوچھو کون ہو، کہے گا ایک نمبر کا سچا میں ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ہم قوم مسلم کا حال دیکھتے ہیں۔ آج ذرا سا سرکار نے پلٹا کیا کھا لیا، 80% لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مولانا اب ہوگا کیا، مولانا اب ہوگا کیا۔ مختصر سی تقریر کو دل کی ڈائری پہ نوٹ کرے، اپنے سر سے نہ اترنے دے بلکہ تقریر کو دل پر نوٹ کرنے کی کوشش کرے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ایسے معاملات ہمارے سامنے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیا کبھی اس بات پر غور کیا؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے اب ذرا ذہن حاضر کرے، یہ ہم اور آپ کے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں نے اگر کسی کے سر کے لمبے لمبے بال رکھے دیکھ لیے اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا، اگر کسی کو رنگین تہمت پہنے ہوئے دیکھ لیا اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا، اگر کسی کے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں پہنے ہوئے دیکھ لیا
نے اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا. اگر کسی کے گلے میں 100 دانہ تسبیح نہیں, اگر 1000 دانہ تسبیح کو دیکھ لیا, اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا. یہاں مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے, ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے بات کہتا ہوں پیارے ذرا قریب ذہن کر لو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا لمبے بال رکھنے والا ولی ہوتا ہے, یا 4 انگوٹھیاں پہننے والا ولی ہوتا ہے, یا رنگین تہمت پہننے والا ولی ہوتا ہے, یا 1000 دانہ تسبیح گلے میں پہننے والا ولی ہوتا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نہ تو 4 انگوٹھیاں پہننے والا ولی ہوتا, نہ رنگین چولا پہننے والا ولی ہوتا. آپ کہو گے ذاکر پھر ولی ہوتا کون ہے؟ تو آؤ نوٹ کرو, ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کرو. ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے حضرت جنید بغدادی. ان کی بارگاہ میں اپنے گھر سے ایک شخص گیا, ارادہ کر کے گیا جنید بغدادی کا مرید بن کر کے آؤں گا. گیا, ملاقات کی, بیٹھ گیا, وہیں پر کھا رہا ہے, پی رہا ہے, مرید نہ بنا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوئے, پورا مہینہ گزر گیا, مرید نہیں بنا. گیا ہے مرید بننے کے لیے, 1 سال ہو گیا, مرید نہ بنا. آخر معاملہ کیا ہے؟ 12 سال ہو گئے, مرید نہ بنا. 12 سال کے بعد جنید بغدادی کے قریب میں پہنچا, حضور مجھے 12 سال ہو گئے ہیں آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے, لیکن میں نے آپ نے آج تک مجھ سے میرے آنے کا مقصد نہیں پوچھا. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں, اے بھائی تم جس دن آئے تھے میں نے اسی دن جان لیا تھا تم کس لیے آئے ہو. آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا سن رہے ہیں, بہت اچھی سماعت ہے. ایسے ہی تو مجمع کی ضرورت ہوتی ہے. میرا من ہی ایسے مجمع میں لگتا ہے. میں سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اب میں بار بار یہ کہوں گا نہیں بولیے بولیے بولیے, تو اس میں تو میرا ہی فائدہ ہو جائے, مجھے بینیفٹ مل رہا ہے, سانس ملتا رہے گا, آرام ملتا رہے گا. اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں. کہنے لگا حضور آج تک آپ نے میرے آنے کا مقصد نہیں پوچھا. اللہ کے ولی نے جان لیا, فرماتے میں نے اسی دن پہچان لیا تھا تم کس لیے آئے ہو. کہنے لگا حضور پھر پوچھا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پوچھنا میرا کام نہیں تھا, تیرا کام. تو آیا ہے میرے پاس, میں تو پوچھوں. اس نگاہ کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے, اور جو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے وہ بہت دور سے دیکھا کرتا ہے. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں, نظر کے جو کم ہے, نظر کے جو کم ہے عجیب و کم دیکھتے ہیں. ارے نظر والے لو قلم دیکھتے ہیں, نظر والے دار تقدیر. بھائی مرید بننے کے لیے کہنے لگا حضور بے شک سچ ہے, میں آیا تھا مرید بننے کے لیے. آپ پوچھتے ہیں پھر مرید بنے کیوں نہیں؟ تو حضرات غور کرے. کہنے لگا حضور میں آج تک اس لیے آپ کا مرید نہ بنا کہ میں نے آج تک آپ کے اندر کوئی کرامت دیکھی. آج کل کا کوئی اونا پونا پیر ہوتا, چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو جاتا. یہ جملہ سن کر کے اس دور میں 2 قسم کے پیر زیادہ ہیں. ایک وہ جو
تک آپ کے اندر کوئی کرامت دیکھی نہیں. آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے اے بھائی تم نے آج تک میرے اندر کوئی کرامت تو نہیں دیکھی, لیکن یہ بتاؤ جس دن سے تم آئے ہو آج تک تم نے کیا کوئی مجھے خلاف شرع کام کرتے ہوئے بھی دیکھا؟ کہنے لگا حضور آج تک میں نے کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا نادان, یہی تو سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو سب سے بڑی کرامت, یہ ہے ولیوں کا معاملہ. آج آپ کہتے ہو شیخ بابا فرید کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑو گے کہاں سے؟ پکڑا ہے. ابھی میں پوچھنے لگوں بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز عشاء باجماعت پڑھی ہے, چہرے بجائے اوپر کے نیچے کو ہو جائیں گے. کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے مائک پر ہر زبان بیان کرنے سے قاصر ہے کہ صرف نیازوں تک رہ گئے, نمازوں سے خوش کہتے ہیں ہمیں نبی کی ہر ادا سے پیار ہے, مگر حال یہ ہے کہ زمین پہ رہ کے فرق پر بیان کرتے ہیں اور کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں. دامن سے مراد کرتے کا دامن نہیں بلکہ دامن سے مراد ان کی اداؤں کو ان کی اداؤں کو اپناؤ, اللہ والوں کی اداؤں کو اپناؤ. اگر تم اللہ والوں کی اداؤں کو اپناؤ گے تو کامیابی آج بھی تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ یہ میرا کہنا نہیں, مفتی ایوب صاحب قبلہ کا کہنا نہیں, مفتی فہیم الدین صاحب قبلہ کا کہنا نہیں, مولانا رئیس کا کہنا نہیں. قرآن پاک کا چوتھا پارہ ہے, 5واں رکوع ہے, نہ فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت کرنا, رنجیدہ نہ ہونا, غالب تم ہی آؤ گے, مگر شرط یہ ہے کہ مومن بن کے آنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ مومن بن کے آنا پڑے گا. اب پتہ یہ چلا کہ ہمیں شریعت کی پابندی کرنا ہے, ہمیں اللہ والوں کی اداؤں کو اپنانا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں مہاراشٹر گیا تھا اکولا تقریر کرنے. ایک صاحب بولے مولانا اتر پردیش رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. بولے اتر پردیش کا حال تو بہت خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا ایسے بات ہے. ہم نے کہا سن لو, ہم سے زیادہ فکر مند آپ نظر آ رہے ہو, لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے نماز عشاء پڑھی ہے؟ بولے نہیں پڑھی. میں نے کہا مغرب پڑھی ہے؟ بولے مغرب بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا عصر کی نماز پڑھی ہے؟ بولے عصر بھی نہیں پڑھی. میں نے کہا تینوں ٹائم کی نماز سے تم کورے اور پھر پوچھ رہے ہو مولانا اسلام کا ہوگا کیا؟ میں نے کہا ذاکر حمید پوری سے سوال نہ کرو, اس لیے کہ اس ناچیز کا تو معاملہ یہ ہے کہ ظاہر میں سرکار ہندوستان میں کسی کی بھی ہو, لیکن باطن میں سرکار خواجہ غریب نواز ہی چلا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہے بھارت کی دھرتی پہ خواجہ کا قبضہ, ہے بھارت کی دھرتی پہ خواجہ کا قبضہ, ارے یہاں پر انہی کی حکومت رہے گی, یہاں پر انہی کی. جب چاروں طرف سے یہ آوازیں آنے لگی جب ہندوستان کے مسلمانوں کا ہوگا کیا, بالخصوص اتر پردیش کے مسلمانوں کا ہوگا کیا, تو اپنے ہی علاقے کا ایک شخص رہنے والا جسے لوگوں نے پہچانا نہیں تھا, عزیزان گرامی اللہ والوں نعرہ رسالت مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا قاری ایوب صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے برادر اکبر, حضرت حافظ قاری الحاج محمد ایوب صاحب قبلہ
یہ میرے ساتھی ہیں، رونق پہ اسٹیج ہو چکے ہیں، اور آپ حضرت کے چہرے کی زیارت بھی کرتے رہیے، میری تقریر بھی سنتے رہیے۔ اور اب تو ان سے میرے ویسے کئی رشتے ہو گئے ہیں، ایک رشتہ بہت گہرا ہے جسے میں ابھی نہیں بتاؤں گا، تقریر کے بعد میں بتاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچ گیا ایک شخص خواجہ کی بارگاہ میں، جا کر کے فاتحہ پڑھی، مدار شریف سے باہر آیا، نکل کر کے تنہائی میں کھڑا ہو گیا، خواجہ غریب نواز کے چوکھٹ کو پکڑ کر آنکھوں کو بند کر کے بولا، خواجہ میں جانتے ہو آپ کہاں سے آیا ہو، بڑی دور و دراز کا سفر طے کر کے آیا ہو، وہ بچے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیجیے، آپ ادھر رکھیے۔ یہی تو معاملہ ہے ہمارا مسلمان بھائی نا، جب جلسے میں بیٹھے گا تو پتا کھٹکا بندہ سٹکا، حد تو یہ اگر کوئی سائیکل بھی برابر سے نکل جائے نا تو گھر ہی کو دیکھنے لگتا ہے پہلی بار سائیکل دیکھنے میں آئی۔ اگر کوئی موٹر سائیکل نکل جائے گھر ہی کو دیکھنے لگتا ہے پہلی بار موٹر سائیکل دیکھنے میں آئی ہے۔ خدا نہ کرے ناچنے گانے میں یہ بیٹھ جائے تو ٹکٹی کی باتیں وہ ایسے ہی دیکھتا رہے گا، پلک جھپکنے تک کی مہلت نہیں ملتی اس کو۔ برا نہ مانیے، بہت کڑوی لگے گی، لیکن یہ سوچ کر کے پی لیجیے گا کہ کڑوی دوائی جلدی اثر کیا کرتی ہے۔ بات کہاں چل رہی تھی آپ ذرا غور کریں، اب یہ خواجہ کی بارگاہ میں لو لگا رہا ہے، اندر ہی اندر کہہ رہا ہے، خواجہ ذرا حال تو دیکھو، ابھی کچھ آواز نہیں آئی، اپنی کریا اوزاری پیش کر رہا ہے۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، خواجہ سے دل کی گہرائی کے ساتھ لو لگی، قبر انور سے ایک آواز آئی، فکر نہ کر، اپنا ذہن تھوڑا سا پیچھے پلٹا کر کے دیکھ۔ اس نے ذہن پیچھے پلٹایا، بولا بھی کچھ نظر نہیں آیا، آواز آئی اور ذہن پیچھے پلٹا لے، اس نے پیچھے پلٹایا، ابھی کچھ نظر نہیں آیا، کہنے لگا خواجہ ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اور ذرا پیچھے پلٹ جا، یہ پیچھے پلٹا، کہنے لگا خواجہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مدینہ شریف سے تشریف لائے ہیں اور ہندوستان کی سرزمین پر جب آئے، اجمیر شریف کی دھرتی پر آئے، آنے کے بعد میں آپ نے آنا ساگر کے کنارے اپنا خیمہ لگا دیا، وہاں پر آپ ٹھہر گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ کے اوپر راجہ کے سپاہیوں نے پانی بند کر دیا، آپ نے آنا ساگر کے پانی کو ایک مرید کے ذریعے ایک ہی کاسے میں بلوا دیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ بولے خواجہ غریب نواز میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ آپ کو وہاں سے یہ کہہ کر کے اٹھا دیا گیا کہ یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آواز آئی بول اب کیا دیکھا؟ کہنے لگا خواجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان اونٹوں کو راجہ کے سپاہی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں اٹھ پا رہے ہیں، پٹائی پر پٹائی کی جا رہی ہے مگر اونٹ نہیں اٹھ پا رہے ہیں، سپاہی مار رہے ہیں مگر اونٹ نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ راجہ نے فرمایا سن لے، ارے جب کوئی مائی کا لال میرے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو ہی نہ اٹھا سکا تو میرے بنائے ہوئے مسلمانوں کو کون مٹا سکتا ہے؟ ہندوستان میں مسلمان بھی تو میرا ہی بنایا ہوا، ان کو کون مٹا سکتا ہے؟ مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی تو ہو، اس کی پہچان بھی تو ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ برا نہ مانیے، کچھ لوگوں کا حال یہ ہے ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، اگر راستے میں ملاقات ہو جائے ہم پہچان نہیں پاتے، بلکہ کچھ دیر اس پس و پیش میں رہتے ہیں کہ اسے سلام بھی کیا جائے یا نہ کیا جائے، پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اب اگر مسلمان بھی ہے تو اس نے لباس ایسا پہن لیا کہ جب چلتا ہے ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ آپ جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں، یہ بھی پہچان نہیں ہے۔ اور نہ مانیے بالکل حقیقت یہ بھی پہچان نہیں ہوتی۔ میں پچھلے سال ممبئی جا رہا تھا، مدینہ مسجد میں تقریر تھی، پچھم ایکسپریس میں نئی دلی سے بیٹھا، رتلام تک پہنچ گیا، دو پیسنجر ایسے بیٹھے ہوئے تھے، میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ لیڈیز ہے یا جینٹس سے، 12 گھنٹے تک پہچان نہیں ہوئی۔
ہمارے جیسے آدمی کو جو کہ رات اور دن سفر کر رہے ہیں، کون کون سے حال کو بیان کیا جائے؟ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں، ہزار باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، صرف نیازوں تک رہ گئے ہو، نمازوں سے کوسوں دور نظر آ رہے ہو، پھر کہتے ہو آخر ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارا بھائی ہم سے محبت نہیں کرتا، بیٹا کہتا ہے باپ محبت نہیں کرتا، باپ کہتا ہے بیٹا محبت نہیں کرتا، بیٹی کہتی ہے ماں محبت نہیں کرتی، ماں کہتی ہے بیٹی محبت نہیں کرتی۔ مفتی صاحب قبلہ کے پاس فون آتا ہے، مفتی صاحب قبلہ مجھ سے بیوی محبت نہیں کرتی، آخر کوئی نقش دے دو، کوئی تعویذ دے دو۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب قبلہ کے پاس جانے سے پہلے اگر تم اس بات کو کان کھول کر کے سن لو اور عمل کر لو، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی ڈنڈے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں تم طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لو، اور بہن بیٹیاں طریقہ فاطمہ الزہرا کو اپنا لے، طریقہ عائشہ صدیقہ کو اپنا لے۔ نہ کسی ڈنڈے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی تعبیر کی ضرورت ہوگی، لیکن تم طریقہ مصطفیٰ کو نہیں اپناتے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ طریقہ مصطفیٰ پر تم کو بالکل توجہ نہیں، سائنس پر زیادہ زور دیتے ہو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک جگہ کی بات بتا رہا ہوں، ایک جگہ پروگرام میں گیا، قیام پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی جان پیاس لگ رہی ہے، ذرا پانی پلا دو۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا مولانا ذاکر کو پانی پلاؤ۔ ان کا لڑکا گلاس جگ لایا، پانی لایا جگ میں، خالی گلاس لایا، میرے پاس آیا، گلاس میں پانی کر کے دیا، میں نے وہ پانی پی لیا۔ میری برابر میں ایک مولانا اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بیٹا پانی ہمیں بھی پلاؤ۔ سیٹھ صاحب کے لڑکے نے پہلے تھوڑا سا پانی گلاس میں کیا اور اسے دھو کر کے پانی ہلا کر کے پھینک دیا اور دوسرا پانی پینے کے لیے دیا۔ میں نے کہا بیٹا رک جاؤ، یہ جو بھی تم نے تھوڑی دیر پہلے پانی دھو کر کے پھینکا تھا، کیوں پھینکا تھا؟ کہنے لگا مولانا اس لیے پھینکا تھا کہ پہلی بار جس شخص نے پانی پیا ہے ہو سکتا ہے اسے کوئی بیماری لگی ہو، اور بعد والے شخص نے اگر بغیر دھلے برتن سے پانی پی لیا، سائنس کہتا ہے اندیشہ ہے کہ وہ بیماری کہیں بعد والے کو نہ لگ جائے۔ میں نے کہا جناب سائنس والوں کو سائنس مبارک ہو، اور ہم سنیوں کو ہمارے سرکار کا طریقہ مبارک ہو۔ ہمارے سرکار فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ ذرا زور سے بولو، بولتے رہیے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ لیکن آپ اس سے بھی دور، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کے نہیں کھاتے، کہاں سے محبت ہوگی؟ ایک دوسرے کے جھوٹے برتن سے پانی نہیں پیتے، کہاں سے محبت ہوگی؟ اب مفتی صاحب قبلہ کے پاس یا قاری صاحب قبلہ کے پاس فون کرنے والوں کہ بیوی محبت نہیں کرتی، کہاں سے محبت کرے گی؟ تم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ میری بہن بیٹیوں نے طریقہ عائشہ صدیقہ کو چھوڑ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں باہر سے تشریف لائے، جیسے ہی حجرہ عائشہ میں آئے، کیا دیکھا سرکار نے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کٹورے سے پانی پی رہی ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ سرکار کی چہیتی شریک حیات ہے، صدیق اکبر کی چہیتی بیٹی ہے، امہات المؤمنین ہے، کٹورے سے پانی پی رہی ہے۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اے عائشہ کٹورے میں ذرا تھوڑا پانی چھوڑ دینا، اس لیے کہ آپ کا بچا ہوا پانی ہمیں بھی پینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ پیغمبر اعظم۔ عزیزان گرامی، عائشہ صدیقہ نے تھوڑا سا پانی کٹورے میں چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ پانی حاضر ہے۔ سرکار نے کٹورا تو ہاتھوں میں لے لیا، لیکن ابھی پانی پی نہیں رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ پانی پیتے کیوں نہیں؟ تو مسلمانوں قربان جاؤ سرکار کے جواب پر۔ سرکار فرما
فرماتے ہیں اے عائشہ میں اس لیے نہیں پی رہا ہوں، ذرا قریب آ کر کے یہ تو بتا دو تم نے کٹورے کی کدھر کی سائیڈ سے منہ لگا کر کے پانی پیا ہے؟ یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے دیکھ لو جدھر سے انہوں نے منہ لگا کر کے پانی پیا ہے عائشہ صدیقہ نے، ادھر سے ہی ہمیں منہ لگا کر کے پانی پینا ہے۔ لیکن فرید نگر کے بزرگوں دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار تو غیب کا نبی ہے، سرکار تو غیب کو جانتے ہیں، کیا سرکار کو یہ خبر نہیں تھی، کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ عائشہ صدیقہ نے ادھر سے منہ لگا کر کے پانی پیا؟ معلوم تھا۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، ذرا زور سے بولو معلوم تھا۔ لیکن پھر پوچھا کیوں پیارے؟ اس لیے پوچھا کہ یہی تو محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، پوچھا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے۔ ارے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ اب ذرا زور سے بولو، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے لوگوں تم جو بھی جائز کام کرو سنت کے مطابق کرو تاکہ تمہاری ضرورت بھی پوری ہو اور تمہارے پیارے آقا کی پیاری سنت بھی ادا۔ یہی تو تعلیمات بابا فرید آپ جن کا عرس مبارک منا رہے ہیں۔ اب نعرہ لگاؤ گے کہ شیخ بابا فرید کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو میں کہوں گا پیارے اللہ کے ولیوں کی اداؤں کو اپنانا پڑے گا۔ یہاں دامن سے مراد کرتے کا دامن نہیں ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، چاہے دامن پھٹ جائے ان کی اداؤں کو اپناؤ، بہن بیٹیوں کو بے پردہ نہ گھماؤ۔ اور ایک بات اور سن لو، شادی سے پہلے جوان بیٹی کے ہاتھ میں بغیر ضرورت کے موبائل نہ دو۔ اس لیے کہ علماء کرام سے پوچھو شریعت کا حکم یہ ہے جس کے چہرے سے پڑتا ہے اس کی آواز سے بھی پڑتا۔ اچھا اس بات پر آپ لوگوں نے بہت کم دھیان دوڑایا، کیا بات؟ مطلب یہ کہ آپ کا مزاج بدل گیا۔ آج بچی سے بچی، جوان سے جوان، بوڑھی سے بوڑھی اگر موبائل پر بات کرتی ہے آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ اگر اپنے موبائل پر فون آئے گا تو خود ریسیو نہیں کرو گے، جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دو گے یا گھر والی کے ہاتھ میں موبائل دو گے۔ یہ آپ جانتے ہو کتنا ذمہ دار اسٹیج ہے، ایسی ایسی معزز شخصیتیں جلوہ بار ہیں، ان سے پوچھو یہ شریعت کا حکم ہے کہ جس کے چہرے سے پردہ ہے اس کی آواز سے۔ جوان بیٹیاں، اور یہی تک محدود نہیں، ان کے موبائلوں پر ایسے ایسے فوٹو لگے ہوئے ہیں اسکرین پر، جب چلتی ہے تو کبھی اس کو فوٹو کو دیکھتی ہے، چلتی ہے فوٹو کو دیکھتی ہے۔ کبھی باپ نے، کبھی ماں نے اپنی بیٹی کے موبائل کا معائنہ کیا، کبھی باپ نے اپنے بیٹے کے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، پھر کہتے ہو مولانا بچہ بگڑ گیا تعویذ بنا دو۔ بچہ خود نہیں بگڑا ہے، اس میں بگاڑنے میں تیرا بھی صحیح جان پوچھ کر کے بگاڑتے ہو۔ اگر بگاڑنا نہیں ہوتا آئے دن اپنے بیٹوں کے موبائلوں کو چیک کیا کرتے، ہمارے بیٹے کے موبائل میں کوئی فلمی ہیروئن کا فوٹو تو نہیں، کسی ناجائز لڑکی کا فوٹو تو نہیں۔ یہی تو حال ہے کہ جب ہمارا نوجوان موٹر سائیکل پہ چلتا ہے، لیڈ کانوں میں لگی ہوتی ہے، موبائل جیب میں ہوتا ہے، بار بار نکالتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر رکھتا ہے۔ 10 کلومیٹر چلنے نہ پایا تھا، جا کر کے راستے میں کہیں حادثہ ہو گیا۔ پہلے اکا دکا کی خبر آتی تھی، 1 گیا، 2 گئے، 3 گیا، جہاں سے خبر آتی ہے ہوپ سیل میں آتی ہے، 5 گئے، 10 گیا، تھوک میں خبر آتی ہے، تمہیں پھر بھی ہوش نہیں، تمہیں اس چیز کا احساس نہیں
اس کو قرآن پاک سے سنو، مچل کر بولو زور سے سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، آخری برقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، تم بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، یعنی خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، بہن بھائیوں کو بچاؤ، اس لیے کہ تم گھر کے ذمہ دار ہو، تمہارا حق بنتا ہے سب کا خیال کرو، لیکن کرو گے کیسے جب حال اپنا ہی بگڑ گیا۔ ایک صاحب چوری سے امرودوں کے باغیچے میں امرود توڑ کر کے کھا رہے تھے، اوپر سے باغیچہ مالک آ گیا، کہنے لگا لو لڑکے کس سے امرود توڑ پوچھ کر کھا رہا ہے، نیچے آؤ اتر کے۔ اوپر سے بولا نیچے آؤں گا تو تم میرا کیا کرے گا؟ بولا تیرے باپ سے پٹواؤں گا اور میں بھی پٹائی کروں گا۔ تو کہنے لگا میاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، باغیچے کے دوسرے کونے پہ جا کے دیکھ لو، میرے باپ مجھ سے بھی اونچے پیڑ پہ کھا رہے ہیں۔ تو کیوں جی جس کا باپ اور اونچے پیڑ پہ کھا رہا ہو تو وہ بیٹے کو کیوں ڈانٹے گا، کیوں تنگ کرے گا؟ کیا یہ جانتے ہو، کیا یہ سمجھتے ہو کہ صرف بچہ تعویذوں سے سدھرے گا، صرف ڈنڈوں سے سدھرے گا؟ نہیں، بچہ کہاں سے سدھرے گا؟ واؤ اس کو سن لو، بچہ سدھرے گا ماں کی گود سے۔ سرکار نے فرمایا بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی آغوش، ماں کی گود۔ ماں بچے کو جیسا سبق سکھائے گی بچہ ویسا ہی بنے گا۔ بات بہت دور چلی گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ آج لوگوں نے ایسے پیروں کو بلی سمجھ لیا جو نمازوں سے دور ہے، لمبے لمبے بال ہے، ہزار تسبیح پہنے ہوئے ہیں۔ بچوں بیٹھ جاؤ بیٹا۔ کہ نجدیوں کے مقدر میں مالا گیا، نجدیوں کے مقدر میں مالا گیا، ارے اپنے ہی سے نویش دلا سنی پریشان ہوئے، حشر میں جب کہ سنی پریشان ہوئے، تو بخشوان حلیمہ کا لالا گیا، بخشوان حلیمہ کا لالا اسلامیہ۔ بات اللہ کے ولی کی چل رہی تھی یا نبی اللہ، اور میں بس 10 یا 15 منٹ میں اپنی تقریر بالکل ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد میں مفتی صاحب دنیا کی تقریر ہوگی۔ اب کوئی صاحب جانے کی کوشش نہ کرے، بات کہاں چل رہی تھی اب تھوڑا سا آپ کو مجھے ذہن دلانا پڑے گا کہ کامیابی آج بھی ہم اور آپ کے قدم چومنے کے لیے تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم طریقہ مصطفیٰ کو اپنائے، شرط یہ ہے کہ ہم صلح کلیوں سے بچ کر کے رہے، شرط یہ ہے ہم بدعقیدوں سے بچ کر کے رہے۔ ایک ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، ایک صاحب بولے کہ صاحب ذرا ان کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا، تو میں نے کہا یہ تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری عادت نہیں کہ میں ان کا نام لے کر کے ان کی عزت کو بڑھاوا دوں، ہمیں ان کی بات نہیں کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنی تو کرنے دو گے، ہماری اپنی پر تو روک نہیں لگاؤ گے، میری تقریر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے کچھ سنی بھائی بھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، مگر معاملات ان سے بھی نہیں بگاڑے ہیں، تو جو یہ کہے ہم سنی ہیں مگر معاملات ان سے بھی نہیں بگاڑے ہیں، رابطہ ان سے بھی چل رہا ہے۔ پیارے جانتے ہو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں صلح کلی، اور صلح کلیت جو ہے یہ وہابیت کے سینے کی
पहली सीढ़ी है। अब आओ मैं आपके सामने वो बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि जिसको तुम्हें आसानी से परख नहीं हो पाएगी। जब कहिए तो वो बस्ती है, इसमें एक से एक शानदार आलिम मौजूद है, एक से एक शानदार मुफ्ती मौजूद है, एक से एक शानदार कारी मौजूद है। लेकिन हो सकता है कि सारे उलमा की ज़बानी एक ही बात नहीं आया करती। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अब इनको तुम्हें इनकी शनाख्त करना है तो हमें करना क्या होगा जानते हो? अगर आपको कोई डायरेक्ट जहर ला करके पिलाने की कोशिश करे कि ये लो जहर पी लो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उसका जहर पी लोगे? आप हरगिज़ नहीं पियोगे, सोचोगे जहर पीऊंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन अगर कोई रूह अफ़ज़ा में मिला करके जहर ला दे तो आप उसको थोड़ा सा सोचोगे तो यार ऐसा ना हो इसमें जहर हो, लेकिन फिर सोचोगे कि यार नीचे तो रूह अफ़ज़ा नजर आ रही है, नीचे तो शरबत नजर आ रहा है। उस वक्त आप जहर को नहीं देखोगे, बल्कि हमेशा है कि कहीं रूह अफ़ज़ा देख करके उसको पी ना लो। बिला तशबीह हो तमसील, टोपियों को मत देखना, कुर्तों को मत देखना, उनके लंबे लंबे कुर्तों को ना देखना, बगल में कुरान पाक को मत देखना, बल्कि अकीदे को देखना। अब अकीदे की पहचान कैसे होगी? एक अपने आप को सुन्नी कहते थे, मुझसे बोले मौलाना झगड़ा क्या है, लड़ाई क्या है? वो भी नबी की सीरत बयान करते हैं, तुम भी नबी की सीरत बयान करते हो। उनमें कौन है जो नबी की सीरत बयान करता है? वो एक को पकड़ के लेकर के आए, बोले मौलाना ये है जो नबी की सीरत बयान करते हैं। मैंने कहा क्यों जनाब, कि आप नबी की सीरत बयान करते हो? बोले हाँ मौलाना। मैंने कहा जरा बताइए। बोले हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान थे। अबे मैंने कहा थे नहीं है? जरा जोर से बोलो। ये नहीं है? बोला हाँ मौलाना है। मैंने कहा काम करके क्यों कह रहा है कि है, इसमें कोई शक है क्या? अबे मोहब्बत के साथ कहना कि हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान हैं। बोला हाँ मौलाना बड़े अच्छे हैं। मैंने कहा अब इसके आगे बयान कर। बोले बड़े अच्छे। मैंने कहा कितने अच्छे? बोले अपने ही हाथों से अपने कपड़ों को धो लिया करते, अपने ही हाथों घर में झाड़ू लगा लिया करते। मैंने कहा इसके आगे भी तो बयान कर। बोला इसी तरीके की और भी कुछ बातें हैं। फरीदनगर के गयूर मुसलमानों, मैंने कहा नादान सुन ले, तौहीद के जुमले सारे बयान कर रहा है। अरे इनको क्यों बयान नहीं करता? हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी ने गुरूशुदा सूरज की तरफ चेहरा किया ही था कि वक्त असर कर दिया। इसको क्यों बयान नहीं करता? हमारे नबी की शान तो ये है कि हमारे नबी ने अबू जहल मुट्ठियों में कंकरियां लाया था, उनको कलमा पढ़वा लिया। इसको क्यों बयान नहीं करता? हमारे नबी की शान ये है कि हबीब यमन ने चौबनी के चांद की तरफ इशारा किया था कि आका अगर ये चांद दो टुकड़े हो जाए हम मान लेंगे। मेरे आका ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। इसको क्यों बयान नहीं करता? मन करना दान सुन ले, ये तो था तेरा तरीका, अब तो सुन रहा हमारा तरीका। बोले सुनाइए। मैंने कहा पहले नजर बढ़ाइए। कहने लगा कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा बरेली का सुरमा लगा बढ़ जाएगी। जरा जोर से बोलो। बरेली का सुरमा लगा बढ़ जाएगी। वरना प्यारे जब तक वही होगा कि एक साल एक आके थे एक गायब थी, जहां बैठते लखनऊ का जिक्र करते कि यार लखनऊ बड़ा अच्छा शहर है, बड़ा अच्छा शहर है। एक साथी बोले यार जहां बैठता है लखनऊ का जिक्र करता है, देख करके क्यों नहीं आता? अब वो देखने गया, जब देख करके आया साथी बोले लखनऊ शहर कैसा लगा? बोले यार बहुत अच्छा शहर है, रोड बड़े लाजवाब है, लाइट 24 घंटे रहती है, जवाब नहीं हरियाली भी बहुत है, मगर एक ही कमी है। कहा वो क्या? बोले जब इधर से गया था तो इधर की मार्केट बंद थी, और जब उधर से आया तो उधर की मार्केट बंद थी। तो साथी बोले जनाब लखनऊ की तो दोनों मार्केटें खुली हुई हैं, मगर एक मार्केट तुम्हारी बंद है। अजीजा ने गिरामी, मैंने कहा सुन ले, तुम्हारी एक मार्केट बंद है जो तुमको पूरा नजर नहीं आता। अब तुम सुनो हमारा
तरीका। बोले जरा सुनाइए। मैंने कहा हमारे नबी की शान ये है कि एक मक्के की काफिर औरत घर का सादो सामान बांध करके रास्ते के किनारे बैठी हुई है। पैगंबर आजम उधर से गुजरे, बुढ़िया से पूछा अम्मा जान यहाँ कैसे बैठी हो? कहने लगी बेटा मजदूर की तलाश में बैठी हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया अम्मा जान मुझसे अच्छा मजदूर तुम्हें कौन मिलेगा? अजीजा ने गिरामी बुढ़िया ने कहा बेटा मजदूरी का शौक है तो गठरी यहाँ से उठाओ फला जगह पर पहुंचा दो। आका फरमाते हैं मजदूरी का शौक नहीं, आदत है कमजोरों की मदद करना। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार ने गठरी सर पर ली चल दिए है, सरकार आगे आगे चल रहे हैं, बुढ़िया पीछे पीछे आ रही है। मेरे सरकार फरमाते हैं अम्मा जान को परेशान नजर आ रही हो, आखिर वजह क्या है? क्यों अपना घर छोड़ करके जा रही हो, अपना शहर छोड़ करके जा रही हो? कहने लगी बेटा यहाँ पर एक मोहम्मद अरबी नाम का शख्स है जो लोगों को ये दावत देता है अल्लाह ताला को एक जानो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। ऐ बेटा लोगों ने अपने दादा परदादा के दीन को छोड़कर उसके दीन पर चलना शुरू कर दिया है। ऐ बेटा मैं इसलिए जा रही हूँ कि मुझे उसके नाम से नफरत है, चालो चलन से नफरत है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। फरीद नगर के गयूर मुसलमानों फैसला करके बताओ, अगर आज आपका कोई मुखालिफ आपके सामने बुराई करता चले तो आपका दिल उस वक्त क्या कहेगा? क्या कभी तुमने कलेजे पर हाथ रख करके देखा जो हमारे पैगंबर आज़म की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं? कभी तुमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया? तुम दुनिया की इसी फिक्र में लगे रहते हो कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं इससे कोई शिकवा शिकायत ना हो जाए। प्यारे सुन लो, सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो अकीदे का होता है और मोहब्बत रसूल का। मोहब्बत रसूल अगर तुम्हारे सीने के अंदर है, भैया बैठ जाओ ना, हेलो भाई ज्यादा बात है, ये खाने पीने का ज्यादा माहौल में इसलिए कहीं नहीं चलने देता हूँ, लोगों को उस तरफ तवज्जो हो ही जाती है। आगे जब बहुत अच्छा सुनने जैसा सुनने वैसे सुनते रहिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी मुस्कुराते चले जा रहे हैं, यही कहते कहते मंजिल आने के करीब है। बुढ़िया ने कहा था बेटा कहीं तुम उसकी बातों में मत आना, वरना उसका कमाल ये है कि जो एक मर्तबा उससे कलाम करता है वो उसी का हो जाता है। सुभान अल्लाह। अभी बात यहीं तक पहुंची थी, बुढ़िया ने कहा बेटा गठरी यही रख दो, मेरी मंजिल आ गई। सरकार ने गठरी रखी, चल दिए। बुढ़िया बोली बेटा मजदूरी तो लेते जाओ। मेरे आका ने फरमाया अम्मा जान मैं मजदूरी लेने नहीं, मैं मजदूरी देने के लिए आया हूँ। अरे ना तुम देखते हो और ना हम देखते हैं, ना तुम देखते हो ना हम देखते हैं। अरे गरीबों को शाहे उमम देखते हैं, गरीबों को शाहे उमम देखते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं मैं मजदूरी लेने नहीं, मैं मजदूरी देने के लिए आया हूँ। सरकार ने क्या फरमाया? बुढ़िया बोली बेटा एक बात तो बताते जाओ, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है? बेटा तुम्हारी बड़ी मोहनी सूरत है, बड़ा अच्छा अंदाज है, जरा अपना पता तो बताते जाओ। मेरे सरकार ने फरमाया अम्मा जान पता ना पूछो। बुढ़िया ने कहा जब तक पता पूछ ना लूंगी दिल को करार नहीं आएगा। सरकार ने फरमाया सुन लो, जिसकी वजह से घर छोड़ करके जा रही हो, जिसके नाम से नफरत है, जिसके काम से नफरत है, मैं वही मोहम्मद अरबी इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतना सुनना था। बुढ़िया ने कहा या रसूल अल्लाह किसी से सच सुना था कि जो एक मर्तबा कलाम
लगाइए। मैंने कहा नादान, वो था तेरा तरीका और ये है हमारा तरीका। अरे हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी ने गुरूब शुदा सूरज की तरफ चेहरा किया ही था, ये वक्त असर कर दिया था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब सुन लो, तकलीफ खत्म करने के करीब हो। तुम नमाजों की पाबंदी करो, बहन बेटियों को पर्दे में रहने की सख्त ताकीद करो, सख्त। और शादी से पहले जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल ना दो। मेरे प्यारे, जानते हो इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मैं एक दफा हैदराबाद चला गया था, तकरीर करके स्टेज से नीचे उतरा, कयामगाह कुछ दूर थी, मैं कयामगाह पर जा रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा चल रही है, एक नौजवान है खड़े होकर दीवार का साया पकड़े हुए मोबाइल पर बात कर रहा है। मैं इधर से तो निकल गया, लेकिन 4 कदम चला, मुझे याद आया कि रात का 1:30 बज रहा है और ये नौजवान है कि जाग रहा है, मोबाइल पर बात कर रहा है। मैं पलट करके आया, मैंने कहा भाईजान, रात का 1:30 बजने के करीब है, तुम मोबाइल पर बात कर रहे हो, खर्चा बहुत आ रहा होगा। कहने लगा मौलाना, इसमें रिलायंस का सिम है, ये रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक फ्री रहता है। रिलायंस टू रिलायंस मैं इसलिए बात करता हूँ ताकि मन भी लगे और खर्चा भी ना हो। मैंने कहा बता, तेरा मन लगा कि नहीं लगा? बोले मौलाना अभी तक नहीं लगा। मैंने कभी टक्कर की चोट पर कहता हूँ, तेरा मन का जिंदगी नहीं लगेगा, इसलिए कि तू नाजायज बात कर रहा है। दानिशमंद का इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। रात का 1:30 बज रहा है, बात किससे कर रहा है? अब्बा से करता, दिन में करता, माँ से करता, दिन में करता, बहन से करता, दिन में करता। कौन सी ऐसी माँ होगी अजीजा ने गिरामी जो बेटे के फैसले पर फैसला छोड़ देगी? किस माँ को ये तमन्ना नहीं होती कि जब मेरा बेटा जवान होगा अपने बेटे के घर में चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी? किस माँ की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे बेटे की दुल्हन चांद सी दुल्हन होना चाहिए? किस बाप का ख्वाब ये नहीं होता कि मेरे बेटे की दुल्हन पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, चांद सा चेहरा हो, ताकि देखने वाले रिश्तेदार खुश हो जाए? लेकिन जब उसी बेटे के रिश्ते का नंबर आता है तो बेटा कहता नजर आता है, अब्बा जान सुन लो, रिश्ता कहने करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि रिश्ता तो पहले ही मेरा हो चुका है। हमने गौर किया, जाकिर रिश्ता किस वक्त हुआ, इसका बिचौलिया कौन बना, इसका कोशिंदा कौन बना, ये समझ में नहीं आया। और ये दूसरा जैसी शख्सियत ने कहा, जाकिर जानते हो इसका बिचौलिया कोई और नहीं, अगर आज की तारीख में है तो यही मोबाइल है। अब सारे लोग समझ गए होंगे। मैंने कहा नादान, तेरा मन का जिंदगी नहीं लगेगा। वो शर्मा गया, कहने लगा मौलाना गलती हो गई, लेकिन तरीका बता दो, मन कैसे लगेगा? मैंने कहा वादा करो। बोले वादा करता हूँ, आज से नाजायज बात ना करूंगा, लेकिन मन लगने का तरीका बता दो। मैंने कहा नोट करो, पुराने बात का 13वां पारा है और गालिबन 11वां 10वां रुकू है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। बेशक दिलों को इत्मीनान जो हासिल होता है वो अल्लाह ताला के जिक्र से होता है। आइडिया से नहीं, बीएसएनएल से नहीं, यूनिनॉर से नहीं, आइडिया से नहीं, एयरटेल से नहीं, बल्कि दिलों को इत्मीनान जो हासिल होता है वो अल्लाह ताला के जिक्र से होता है। क्या होता है कि नहीं होता? मुझे कितनी देर हो गई तकलीफ करते हुए, आपको सलाना कितना टाइम हो गया? ये अल्लाह के जिक्र की बरकतें हैं, पता नहीं चलता। आप तो ये कहते हो ना कि साहब हमारा मन नहीं लगा जलसे में। मन क्यों नहीं लगा? ये कभी फिर बुलाओगे इंशाअल्लाह, जिंदगी बखैर रही तो फिर बताऊंगा मन क्यों नहीं लगता। इसमें भी बड़ा गहरा राज है। तिलावत कुरान पाक करते हो, इरादा किया था कि एक पारा पढ़ के उठूंगा, मगर पाव पारा पढ़ न पाए थे, अंदर से मन बोला बंद कर दे, रख दे, कल को पढ़। इरादा करके आए थे जलसा सुनूंगा 2 बजे तक, मगर 12 बजे थे, अंदर से मन बोला चल यार तकलीफ में मजा नहीं
مریض کا قصور نہیں معاذ اللہ، کرنے والے کا قصور نہیں، خود تمہارا اپنا قصور ہے۔ کبھی غور کیا ہمارا من کیوں نہیں لگتا؟ اگر ہمیں ایسیڈیٹی بننے لگے، گیس بننے لگے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایسیڈیٹی بہت بنتی ہے، گیس بہت زیادہ بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے ایک کام کرو، تمہاری گیس اس لیے زیادہ بن رہی ہے کہ تمہارا کولیسٹرول بڑھ گیا، اس کو چیک کراؤ۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک کرایا تو ڈاکٹر بولا کولیسٹرول بڑھ گیا آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے کیا خرابی ہوگی؟ بولے ارے ایک نہیں، اس سے تو بہت خرابیاں ہیں، اٹیک اسی سے آتا ہے، لکوا اسی سے ہوتا ہے، ٹینشن اسی سے ہوتا ہے، ڈائبٹیز اسی سے ہوتا ہے، اس طرح کی بیماریاں اسی سے ہوتی ہے۔ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا جب یہ ساری بیماریوں کا نام سنا۔ اب کہا ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا؟ بولے چربی کا گوشت کھانا بند کر دو، دیسی گھی کھانا بند کر دو، یہ ساری چیزیں کھانا بند کر دو۔ اب وہ ساری چیزیں بند کی تو جسم درد کرنے لگا، جوڑ درد کرنے لگے، ہڈیاں درد کرنے لگی۔ اب اور زیادہ پریشان ہوئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب اب تو معاملہ اور خراب ہو گیا، جسم بہت زیادہ درد کرنے لگا۔ کہا کیا کروں؟ بولے پھر چیک کراؤ، کہیں تمہارا کیلشیم تو کم نہیں ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، جب چیک کرایا رپورٹ میں آیا کیلشیم کم ہو گیا۔ کہا ڈاکٹر صاحب اب کیا کروں؟ بولے دودھ پیو گڑ کے ساتھ، کیلشیم بڑھ جائے گا، اپنا کھان پین تیز کرو بڑھ جائے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل جسم درد کرنے لگے تو کیلشیم چیک کراؤ، ایسیڈیٹی بننے لگے کولیسٹرول چیک کراؤ، مگر اللہ کے ذکر میں من نہیں لگتا۔ کبھی کسی عالم بعمل سے پوچھا، کبھی کسی پیر طریقت سے پوچھا کہ تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں من کیوں نہیں لگتا؟ تفصیلی بات پھر بتاؤں گا، بس اتنا ہی کہہ کر کے بات ختم کر دو کہ اگر چاہتے ہو نمازوں میں من لگے، چاہتے ہو روزوں میں من لگے، چاہتے ہو ذکر خیر میں من لگے، چاہتے ہو دعائیں مقبول ہو، تو سن لو حلال روزی کماؤ اور حلال روزی کھاؤ، حرام سے خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، پیارے حلال کماؤ حلال کھاؤ۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو تم بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ جس وقت ہمارے مولانا سرفراز صاحب قبلہ نے مفتی گل حسن صاحب کے ذریعے فون کیا تھا اور دعوت کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا یہ نہ پوچھئے گا، ذرا زور سے بولو، یہ نہ پوچھئے گا کہ کب کیجئے گا، یہ نہ پوچھئے گا کہ کب کیجئے گا، ذکر سرکار جب چاہے تب کیجئے گا، ذکر سرکار جب چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب کائنات میں دعا کرتا ہوں کہ دعائے تکبیر اگر مجھ سے کوئی لفظش کوئی گستاخی ہو گئی ہو، میں علماء کرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسیر قاتل و رخسار رہیے، فقیر کوچے سرکار رہیے، مدینے سے دوا آتی رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ نبی کے عشق میں بیمار رہیے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں تھک گئے داستان کہتے کہتے، اور اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو یا رسول اللہ، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حضرات انشاءاللہ اب زندگی نے وفا کی، پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔